جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ ہمارا حیدر ہے تو آپ نے پھر ہمیں ہمارا حیدر دکھایا کیوں نہیں؟ اتنا چھپا کے کیوں رکھا ہوا؟ اور یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ بریک فاسٹ بوفے آپ کو بہت پسند ہے، لیکن آپ حیدر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ عام طور پہ تو تم ہر چیز میں حیدر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہو، چاہے وہ رو رہا ہو، سو رہا ہو، لیکن بریک فاسٹ کی چیزیں لینے تم نہیں جا سکی کہ کہیں حیدر نہ جاگ جائے۔ ابھی تو وہ سو رہا تھا، اس نے کیسے جاگنا تھا؟ ویسے بھی بیٹی خالہ تھی، وہ خیال کر سکتی تھی، لیکن وہ ایک مالکن والا فیل لینا تھا نا، جیسے کنیا اور کزا آپ کے سامنے چیزیں لا کے رکھ رہے ہیں اور آپ کی داسیوں والی فیل آ رہی ہے، آپ کے پاس بہت ساری ہے، تو یہ ساری فیل لینے کے لیے بھی تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا نا۔ اب جھوٹ تو نہ بولیں پلیز۔ اب یہاں پہ ایک بات کر رہی ہے کہ یہ لوگ اتنا سب کچھ اٹھا کے لے آئے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تم جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو تو وہ اپنے ذہن کے مطابق جو انہیں سمجھ میں آیا وہ اٹھا کے لے آئے، اب وہ تمہارے لیے لائے ہیں اور تم ان پہ ڈال رہی ہو کہ یہ لوگ اس لیے سارا کچھ لائیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ہر چیز دوسروں پہ ڈالنا بند کرو ڈبہ۔ ہمیں بھی پتہ ہے تمہاری کتنی ندیدی سی نیچر ہے اور تمہارا دل بھرتا نہیں۔ وہ نہ لاتی تو بھی تم انہیں سناتی، ولاگ کے اندر ہی تم انہیں سنا دیتی ہو کہ یہ لوگوں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وہ لائی تمہارے لیے تاکہ تم لوگوں کو کسی چیز کے لیے چیئر سے اٹھ کے 2 قدم چل کے جانا نہ پڑے، اور یہ چیز بھی تم ان پہ ڈال رہی ہو۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اچھا یہاں پہ نا میں ڈبہ کے کامنٹس کے نیچے ایک کامنٹ تھا وہ لے لیتی ہوں کہ ڈبہ کے ولاگ میں ڈبہ کے بیبی کے ڈائپر بیٹی خالہ چینج کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ ڈبہ صرف فیڈ کراتی ہے کیا، اور بیبی کا کچھ بھی نہیں کرتی؟ لگتا ہے آج کل بچہ بھی ولاگر صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے پیدا کرتے ہیں، پیسہ ہی سب کچھ بن گیا ہے۔ اور کسی نے نیچے جواب دیا کہ اگر کسی اور کے فیڈ کرانے سے چل جاتا تو وہ بھی یہ چھوڑ دیتی۔ میں کافی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آج کل لوگوں کو بچہ کنیکشن کے لیے نہیں چاہیے ہوتا ہے، اور بلاگرز تو جتنا بھی آپ کو دکھائیں گے نا بلاگ کے اندر، وہ صرف اور صرف آپ کو دکھاوا ہی دکھائیں گے کہ ہمیں بہت پیار ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں خیال ہے۔ مہر تم بتاؤ تمہیں اس ٹرپ پہ کیسا لگا؟ مہر تم بتاؤ۔ ظاہر جس کا وہ کہتے ہیں نا جس کا نام چلتا ہے وہی بکتا ہے۔ یہ گٹکا بابو کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے گھر جانے کی، تو صبا بولتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب واپس جاتے ہیں تو انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہوتا جانے کے لیے، تو کہتی ہے نہیں اتنا شوق نہیں ہے۔ کہتے نہیں مجھے شوق ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ اپنے گھر میں مزہ آتا ہے، اور مجھے خوش آمدید کی بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ تمہیں جتنی خوش آمدید کی فکر ہے ہمیں کبھی یہاں جب ہوتے ہو تم ممبئی میں تب تو ہمیں نظر نہیں آتی، ڈھلا جا کے تمہیں خوش آمدید کے علیحدہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ اب تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کیمرہ بھی لگایا ہوا وہاں پہ کہ کیمرے میں بار بار میں چیک کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے، تو یعنی کہ کیمرے سے صرف مانیٹر کرتا رہتا ہے، یہ جاتا واتا کوئی نہیں ہے، اس کو کام ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو جب بیڈ پہ پاؤں پسار کے 4 لوگوں کے بیچ میں ہیرو بن کے پیسہ مل رہا ہے تو وہ کیوں کام کرے گا؟ ویسے تو ہم جنرلی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا آج کا دن کل والے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، تو بھائی جو کام کرے اس کی رسپانسبلٹی لو، خود پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ کم از کم اپنے کچھ ٹاسک سیٹ کرو کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ کا آج کا دن کل والے دن سے بہتر تبھی ہو سکے گا۔ وہ کام کر کے دکھاؤ جو نہیں ہو سکتا، اس کو بار بار کوشش کر کے کرو۔ یہ میں اپنے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی لائف کی رسپانسبلٹی لیں ان کو دیکھ کر، کیونکہ جس ہڈ حرامی سے یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں ہم عام لوگوں کے لیے تو پاسبل نہیں ہے اس طرح سے۔ ہم لوگوں کو تو پورا ویک محنت کرنی پڑتی ہے، مگر ان لوگوں کو بیٹھے بٹھائے پاؤں پہ سارے مل جاتا نا، یہ کیمرہ اٹھایا، یہ دکھایا، وہ دکھایا اور پیسہ مل گیا۔ ایسے پیسہ نہیں چھاپنا ہے، اس پیسے میں نہ تو برکت ہے اور اس پیسے کا نہ تو کوئی فائدہ ہے۔ جس طریقے سے اس کو کماتے ہو نا اس طریقے سے ہی وہ آپ کی زندگی پہ اثر بھی ڈالتا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جب ماں کھانا بناتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہر کھانے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ماں کھانا اتنے پیار سے اور اتنے لگن سے بناتی ہے کہ اس کا پیار اس کھانے میں جاتا ضرور ہے، اس کی کیئر اس کھانے میں جاتی ضرور ہے، جس فیلنگ سے وہ کھانا بناتی ہے وہ کھانے میں آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ کھانا نہیں بنانا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز آپ نیگیٹو تھاٹس لے کے اپنے مائنڈ میں نہیں بناؤ، کیونکہ وہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو ہر چیز پازیٹیولی کرنی چاہیے۔ پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے، محنت ڈبل کرو، چیلنج کرو اپنے آپ کو، مطلب کچھ کر کے دکھانا ہے یہ سوچ کر۔
مطلب میں پیسہ کمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ. آپ کی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کو کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہو وہ آپ کریں. دیکھو اس انسان نے محنت نہیں کرتا ہے نا تو نظر آتا ہے، اور اس کی کتنی کو عزت ہے، کتنے کو لوگ اس کو عزت سے بلاتے ہیں. وہاں پہ ایک وہ جو تھے انکل رکشے والے تھے جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے کہہ رہے تھے، کہتے دیکھو ان کی ایج 75 کی ہوگی اور یہ کما رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پیسہ کمانے میں کتنا مزہ آتا ہے. میں کہ خود تو کچھ کما نہیں رہا یہ، ان کو کہہ رہے کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا. مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پیسہ جو کماتے ہو نا اسی تیزی سے جاتا بھی ہے. کبھی کبھی نا انسان کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، پیسہ آ کیسے رہا ہے اور آپ اس کو خرچ کیسے کر رہے ہو اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. سارا پیسہ آپ اپنے اوپر لگا دو گے وہ بھی غلط ہے. ایک تو آپ کا ایک پورشن آپ کا سیونگ میں جانا چاہیے، دوسرا پورشن آپ کا ایسے لوگوں پہ جانا چاہیے جو لوگ مستحق ہیں، جن کو ضرورت ہے. کیونکہ اسی طریقے سے جب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں نا تو سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. سوسائٹیز جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. ان بچوں کا خیال کریں جن کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق وہ بچے ہیں، بیکاز ان کا ابھی فیوچر باقی ہے. ہم لوگ تو وہ کہتے ہیں نا اس اسٹیج سے گزر گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کچھ اچیو کریں گے، جو ہم لوگ اس پروسیس میں ہیں اچیومنٹ کے. ان کے ابھی ذہن بن رہے ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کی ہیلپ کریں. یہ گٹکے جیسے لوگوں کے انفلوئنس میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ جیسے پیسہ کما رہے ہیں ویسے ان کی عزت بھی ہو رہی ہے. لیکن سیکھو، کوئی ورڈ سیکھو، کوئی بک پڑھو، کچھ ایسا ضرور کرو کہ آپ کو یہ لگے کہ یس کل سے میرا آج بہت بہتر ہے. یعنی کہ کل سے آج میں نے کچھ سیکھا ہے، کچھ نیا کیا ہے. اب جیسے نیا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے ٹاسک جو آپ کو پسند ہے. کچھ لوگوں کو پلانٹ میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کوئی آرٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پینٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے. کرو یار، کرنے سے ہی ہوگا. پہلی بار غلط ہوگا، دوسری بار غلط ہوگا، تیسری بار بالکل غلط نہیں ہوگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے غلط ہو گیا تو کوئی آپ کے ہتھ کڑی تھوڑی نہ لگا دے گا. اب بھالو آپ ہی کو دیکھو، وہ جیسے جس طریقے سے پیسے کماتی ہے، اس کا یہ جو ٹرپ تھا اس کو 50,000 کے قریب پڑنا تھا، لیکن اس کو یہ ٹرپ 1 لاکھ میں پڑا ہے. 2 دن کے 1 لاکھ پیمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ باقی جو 50,000 تھے اس کا ان کے ساتھ اسکیم ہو گیا. اب وہی ہوتا ہے نا کہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ عقلمند ہو گیا ہوں اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں اپنے پیسے کے دم پہ. پیسے کے دم پہ کر سکتے ہو آپ، لیکن پیسہ خرچ کرو عقل کے ساتھ. جب آپ پیسے کو عقل کے ساتھ خرچ نہیں کرتے ہو تو وہ یا تو ضائع ہو جاتا ہے یا وہ مصیبت بن جاتا ہے. اب ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اگر آپ کسی پہ کیس بھی کرتے ہیں، فار ایگزامپل چلو کہیں بھی کسی پہ کیس بھی کرتے ہیں، تو لائر کو بھی تو فیس دینی پڑے گی. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی پیسے واپس مل جائیں گے. اینی ویز میں نے کم ہی اسکیم کے پیسے واپس ملتے دیکھے ہیں. اور جب میں ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی نا، جب یہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، جی ہم جا رہے اور یہ تو کہتی آپ کا بہت شکریہ ہمیں یہاں لانے کے لیے بالکل ڈرائیو کر کے لانے کے لیے تو اس کا شکریہ ہے، لیکن جو پیمنٹ ہے اس کو کرنی چاہیے تمہارا شکریہ کہ تم نے پیسے دیے تو پیمنٹ ہوگی، ورنہ کہاں پیمنٹ ہونی تھی. ایک 50,000 کا ٹرپ ہمیں لاکھ میں پڑا ہے. اس کا شکریہ تم گٹکے کو کرو جس نے اوور سمارٹ ہو کے بکنگ کر کے پیسہ گوا دیا. خیر یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا، جب آپ وہ کہتے ہیں جہاں کا پیسہ ہوتا ہے وہی جاتا ہے. تو پھر وہی بات کر رہے تھے یہ لوگ کہ مہر سے پوچھو کہ مہر کا ایکسپیرینس کیسا رہا. او میرے خدا، کتنی دفعہ اس لڑکی سے بیچارے سے پوچھے تھے. وہ ایکسائٹیڈ ہے، باہر آئیے اچھا ہی ہوگا. ان میں سے کسی نے بھی ان رائٹس کا استعمال نہیں کیا جو رائٹس وہاں پہ اویلیبل تھی، ادر دین نان نے وہ کی ہیں. تو اس نے اس سے پوچھا ہے، تم نے ریکارڈ نہیں کیا؟ کہ ظاہر سی بات ہے تم میرے خرچے پہ آئے ہو، یہاں پہ انجوائے کرے ہو، مجھے اس کی فوٹیج دو، کیونکہ اس کی فوٹیج میں لگاؤں گی تو ہی تو میرا خرچہ نکلے گا. تو اس نے کہا میں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں. مینس جو خرچ کرتا ہے وہ ایسے بھی بولتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ بھائی ایسے بولتا ہے، یہ بھی ایسے بولتی ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ ساری میں نے ان کو فوٹوز لینے بھیجا تھا، میں نے یہ کرنے بھیجا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اپنی سٹیٹس لگا لیا. کیوں سٹیٹس کیوں نہ لگائے وہ؟ اب وہ اتنی اچھی جگہ آئے ہیں، انہوں نے اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، ایکسائٹیڈ ہیں، اور تم ان کے سروں پہ سوار نہیں ہو تو وہ لگائیں گے نا سٹیٹس. کیوں نہ لگائیں؟ وہ گھمانے لائی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نا کہ وہ تمہارے ارد گرد 4 چکر لگاتے رہے. تم تو گھر میں بھی انہیں اویلیبل ہوتی ہو. اس کو یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اپنا سٹیٹس لگا دیا، مجھے فوٹیج بعد میں لا کے دی ہے. تو تم نے فوراً تھوڑی نا ولاگ ایڈٹ کر لینا تھا. ولاگ تو تم رات میں ایڈٹ کرتی ہو نا. اوپر سے یہ چندی چور بولتا ہے کہ وہ تو تم ہو، میرا بس چلتا تو میں ان دونوں کو 4-5 دن تک موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، تڑپا کے دیتا.
کون سی جو بہن ہے اور کون سا جو بہنوئی ہے وہ اپنی چھوٹی سالی لگی نا رشتے میں، اپنی سالیوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں. مطلب اگر سالی ہوتی تو واقعی وہ ان کے ساتھ ایسے کرتے کہ اپنی فوٹوز نہ لگاؤ، پہلے ہمیں فوٹیج لا کے دو. یہ تو سراسر وہ کہتے ہیں نا تانا شاہی کی والی بات ہوگی نا، کہ جیسے جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، اس سے ایک سٹیپ نہ ادھر نہ ادھر. تو یہ چیز مجھے عجیب لگی بہت زیادہ، کہ یار اسے کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی فوٹوز لگانی ہے، تم لوگوں نے جو فوٹیج نہیں لا کے دی، فوٹیج تم نے کون سا فوراً لگا دینی ہوتی ہے. وہ تم جس طرح سے ولاگ ایڈٹ کرتی ہو وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہوا ہے. اور جہاں تک بات رہ گئی یہ ایڈیٹنگ کی، تو اس کے لیے کنہیا ہے نا، تو کنہیا کر دے گا. تم نے کرنا کیا ہوتا ہے سوائے فیڈ کرانے کے، اور وہ بھی تم 10 بار احسان کر کے بتاتی ہو کہ تم فیڈ کرا رہی تھی. ہر ایک کو یہ امیجنیشن جاتا ہوگا کہ میڈم فیڈ کرا رہی ہے. اچھا مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، گٹکے کو بولنے کا شوق تو بہت ہے، لیکن جب یہ بولتا ہے تو اس کے ایکسنٹ پہ بعض اوقات تو بہت ہنسی بھی آتی ہے. کہتا ہے جب بھی کسی کا برتھ ڈے ہو سب سے پہلے لگتی ہے فوٹو. یہ فوٹو کیا چیز ہے بھائی؟ مجھے تو پہلے فوٹو بتا دو. یہ مطلب ایم بی اے ہو تم ایٹ لیسٹ فوٹوگراف، پکچر، کلکس کچھ بھی بول سکتے ہو، لیکن فوٹو کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کا جو ہے چھپا ہوا اندر کا ان پڑھ جاہل ہوتا ہے، وہ باہر آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی جھوٹ بول لے. اور ساتھ میں وہ جھولے کے وہ کھینچے جا رہے ہیں، اس کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے کوئی ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہو کنٹینیوسلی. تو جھلاتے بھی تو اتنا زیادہ ہے. اور انہوں نے ایک طرح سے وہ بچے کی ذمہ داری ساری کی ساری جھولے پہ ڈال دی بھی. اب تو ان کی گود میں بھی نظر نہیں آتا ہے وہ. بس دیکھ لو، پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت زیادہ، بس وہ فوٹو کی بڑی پرابلم ہے انہیں. اتنی چلاک ہے یہ بھالو آپی، اس نے اینڈ میں اپنی مدر کے سامنے روحان کا نام بھی لے دیا کہ روحان انتظار کر رہا ہوگا. پورا دن گزار دیا روحان کا، مطلب 2 دن گزارے، روحان کا انتظار نہیں کیا اس کے لیے. ابھی روحان انتظار کر رہا ہوگا، اس کی ویڈیو بھی آئی ہے اور اس نے دکھائی بھی ہے. وہ بیبی سے پیار کرتا ہے، اس سے ملنے آتا ہے، کھیلنے کے لیے آتا ہے. اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے ملنے بھی آیا باقاعدہ، اور اس نے کس کیا آ کے اس کی فور ہیڈ پہ. مجھے بہت اچھا لگا. اور جب گٹکا دادی سے بات کرا رہا تھا حیدر کی، تو اس کو نہیں خیال آیا، اپنے بچے میں اور فون میں مگن تھا. اس نے اس کو اشارہ کیا کہ اس کو بھی لے لو. اور اس نے جب روحان کی بات کرائی ہے اپنی گٹکے کی مدر سے، تو اس نے پہچان لیا. کہتا ہے کون ہے یہ؟ کہتا ہے اماں، دادو. یعنی کہ وہ بچہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کی گروتھ بھی اچھی چل رہی ہے. تو فنی نے الیگزا کو کہہ کے پوئم چلوا دی. اب یہ میڈم کھڑی تھی پاس، میڈم تو خیر نہیں، ڈبہ کھڑی ہوئی تھی، اور کہتی ہے ماشاء اللہ سب کے گھروں میں ایسے ہی پوئمز بجتی رہیں اور آوازیں چلتی رہیں، پوئمز بجتی رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسی لائف چاہیے؟ ہر کسی کی لائف میں الگ الگ گولز ہو سکتے ہیں. کسی کو کیریئر بھی اچھا لگ سکتا ہے، کسی کو نہیں بھی چاہیے ہوتے. کوئی اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ دیر سے کرتے ہیں، کچھ جلدی کرتے ہیں. نہیں، سب کے بچے ہو جائیں بس. اب سب کے بچے ہو جائیں، سب کے گھر میں پوئمز چلتی رہے. چاہے آپ کے بچے 40 سال کے ہو جائے، لیکن پوئمز چلتی رہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈبہ نے کہہ دیا. پھر انہوں نے جو نیکسٹ ڈے دکھایا نا، تو فرائیڈے تھا اس دن. تو فرائیڈے کو کچھ زیادہ عبادت ہوتی ہے. تو اس نے ساری صورتیں دکھا دی ہیں کہ میں نے کیا کیا پڑھا ہے، کیونکہ اگر یہ آپ کو نہ دکھاتی تو اس کو شاید اجر تو ملنا نہیں تھا. تو جب اجر لینے کی بات ہو تو پھر تو آڈینس کو دکھانا پڑتا ہے نا یار. نہ ثواب ملا تو پھر اوپر ریجیکٹ ہو گئی پوجا، تو کیا کریں گے. ساتھ ہی سنی آ کے بیٹھا تو اس نے پیرٹ گرین کلر کی ٹی شرٹ پہنی تھی. فرینڈز، یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ٹریننگ کرتے، یہ آپ کو اس دن پہننا چاہیے تھا جس دن ہم لوگ جا رہے تھے ڈھلک کے لیے. یہ میرے ساتھ کبھی بھی ٹریننگ نہیں کرتے، یہ ایسے کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ہمارے دلوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، ہمیں ٹریننگ کرنے کا ضرورت ہے. ابھی تو آپ فوٹوز کا مذاق اڑا رہے تھے، اب آپ کو اپنی فوٹوز کے لیے رونا آ رہا ہے. تمہیں یہ غصہ آتا ہے کہ سنی تمہاری مرضی کے مطابق ڈریسنگ نہیں کرتا اور تم لوگوں کی کیوٹ پکس نہیں ہے ساتھ میں، تو باقی لوگ کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ ساڈا کتا تہاڈا کتا ٹامی. یہ بات ہوگی نا، یعنی کہ باقی لوگ نہ کریں تو آپ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو ویسے ہی حکومت کرنی ہے پوری فیملی پہ. سب کو سانس بھی آپ کی مرضی سے پوچھ کے لینا چاہیے کہ سانس منہ بند کر کے لے لے یا کھول کے لے لے. تو کہتی آپ سے باتوں میں ہار جاتی ہوں بہن، تو اس کی باتوں سے یہ ہاری ہوئی ہے. اگر تجھے اتنا ٹریننگ کا شوق تھا 20,000 ایکسٹرا دے دینے تو اسے ٹریننگ چھوڑ، وہ پتہ نہیں ٹریننگ کر دیتا تمہارے لیے. ادھر اس نے ایک بات کی ہے کہ ابھی حیدر کی وجہ سے ہم بھی کچھ نہیں کر پاتے، ہمارا ہی من نہیں ہو رہا ہوتا.
کہتی ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ بچے جب 2-3 سال کے 1-2 سال کے ہو جاتے ہیں تب جا کے ماں ریلیکس ہو جاتی ہے. کیوں آپ کے گھر میں تو ایک بچہ آلریڈی 2 سال کا ہے, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی ماں ریلیکس ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے اس کی گروتھ پہ, اس کی لائف سٹائل پہ کبھی نظر نہیں رکھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ماں ریلیکس ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں آڈینس, آپ بتائیں ہمارا یہ ماننا صحیح ہے کہ غلط؟ اور سب سے بڑی بات کہ نہ تو تمہیں ڈائپر صاف کر رہی ہو خود, نہ تم برپ دلا رہی ہو. تم نے اپنے ہی ولاگ میں دکھا دیا ہوا ہے تم صرف فیڈ کرا رہی ہو, اور فیڈ کراتے ہوئے بھی تمہیں اتنی کمپلیننگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر ساتھ میں تم کہہ رہی ہو ہم کمپلین تو نہیں کر رہے, بس ذرا لائف سٹائل ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تمہارا لائف سٹائل کیا تھا تمہارا لائف سٹائل؟ تم 6 بجے اٹھ کے اسمودی پی کے جم جاتی تھی اور واپس آ کے پروٹین شیک پی کے پھر اپنے کام پہ جت جاتی تھی. کیا تھا تمہارا لائف سٹائل؟ پتہ تو چلے. پہلے تم کون سا اپنی ہیلتھ کے لیے کام کرتی تھی؟ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تمہیں اپنی ہیلتھ کے لیے کام کرتے دیکھا. 1 ہفتہ تم جم گئی, اس کے بعد پریگنینسی کی نیوز آ گئی, پھر آپ صبح پہ بیٹھ گئی ہیں. حالانکہ آپ کو واک کرنی چاہیے تھی, آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے تھا. یہ جو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں گوڈے گٹے رہ گئے ہیں نا, یہ نہ رہتے اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی. تو یوگا کرتے ہیں لوگ, نیوٹریشنس کھانا کھاتے ہیں. گول گپے کو نیوٹریشنس کھانا نہیں کہتے. تو اس طرح کی باتیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بچے کی کیئر کون کرتا ہے. اصل میں آپ نے صرف اس کو پیدا کیا, اس کو فیڈ کرایا, باقی سارے کام تو رضا کرتی ہے. شی از دا مومی, مدر تو وہ ہے. اس کا حلیہ دیکھ کے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ مدر ہے. تم مدر نہیں لگتی ہو کہیں سے بھی, اور نہ ہی ہمیں نظر آتی ہے تمہاری کوئی اتنی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ. شی از دا ون ہو از کیرنگ دا بیبی آل دا ٹائم, اور سلا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, گھما رہی ہے, اور رات کے وقت بھی تم باہر دے دیتی ہو بچے کو. بڑا حوصلہ ہے. ویسے میں نے تو نہیں دیکھا ہے کسی ماں کو اپنے اتنے چھوٹے بچے کو باہر لوگوں کو دیتے ہوئے, کیونکہ اٹیچمنٹ ایشوز اتنے ہوتے ہیں اس وقت, ماں اتنی پوزیسو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ اپنا بچہ کسی کو دینے کی ہمت کر ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ تمہارے بچے کا جو مساج ہے اور شاور ہے وہ بھی وہ آتی ہے, آنٹی آتی ہے جو کر کے جاتی ہیں. تو میں نے تو دیکھا ہے ماؤں کو اپنے بچوں کو مساج خود دیتے ہوئے, شاور خود دیتے ہوئے. میں نے کہا نا, اگر آپ کسی فورن یوٹیوبر کو دیکھو گے, فورن بلاگرس کو دیکھو گے, فیملی بلاگرس, تو ان کے بچوں کی پوری روٹین ہوتی ہے. اس ٹائم پہ کھانا ہے, اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, اس ٹائم پہ باہر واک پہ جانا ہے, اس ٹائم پہ پلے ٹائم ہے, اس ٹائم پہ اسٹڈی ٹائم ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ تو نہیں کرتی دکھائی دے رہی ہے ہمیں, دوسرے لوگ ہی کر رہے ہیں. آپ تو اپنے بچے کو نہ خود شاور کرا رہی ہو, نہ اس کو باتھ کرا رہی ہو, نہ اس کو آپ کوئی بھی اس کی روٹین نہیں سیٹ کی ہوئی آپ نے. جب اندھیرا کر کے لیٹو گے, بچے کو سمجھ آ جاتا ہے رات اور دن کا فرق سمجھانے کے لیے لائٹس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب آپ اندھیرا ہی نہیں کرو گے, لائٹیں جلی ہوئی ہیں, آ جا رہے ہو, تو بچے کو تو یہی لگے گا نارمل ہے میرا جاگنا, سارے میرے ارد گرد جاگے ہوئے. لیکن جب آپ اندھیرا کر کے لیٹو گے, اسے بھی احساس ہوگا, خاموشی ہوگی, تو وہ سوئے گا. کیوں نہیں سوئے گا؟ اپنے بچے کی روٹین آپ نے خود خراب کر کے رکھی ہوئی, کسی کا قصور نہیں ہے اس کے اندر. اور ایک بار پھر سے یہ لوگ اتنا نیا کانٹینٹ لے کے آئے ہیں, انہوں نے تمہیں پریشان کر دیا. کبھی ایسا کانٹینٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں. پھر سے برتھ ڈے برنگ ان ہو رہا ہے, اور وہ کس کا ہو رہا ہے اس بار؟ لہر کا ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت لہر ہو رہی ہے ہر طرف. تو پیار کی لہروں میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو برتھ ڈے برنگ ان بھی ہو جائے. ابھی غذا کی ایک سجیشن تھی کہ ساتھ برگر بھی کر لیتے ہیں. کہتے نہیں وہ تو بھی کھانا کھا کے گئی, آج نارمل سا کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کریں گے. میں نے 1-2 گفٹ میں نے سوچے ہوئے ہیں. ساتھ میں سنی بابو سے بھی اس نے کہا میں لے لوں, مشورہ لے لوں. سنوش کا برتھ ڈے اچھے سے, یہ جو گٹکا سیٹ ہے نا, یہ اپنے آپ کو واقعی سیٹ سمجھنا شروع ہو گیا. اور جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا, بہت عجیب لگتا ہے. ہنسی مجھے اس بات پہ آئی, یہاں پہ سیٹ بنا ہے, ساتھ ہی مالی بن گیا. یہ ہمارے پودے سوکھ گئے, یہ مٹی سختوں کے ساتھ ہی شروع ہو گیا مالی پن اس کا. تیری یہی اوقات ہے, تو یہی کام کیا کر, تو نہ مشورے دیا کر, رہن دے. تو تیرے مشورے کسی نے لینے بھی نہیں. غذا نے دینے کی کوشش کی تھی نا برگر کا مشورہ, اس نے ریجیکٹ کر لیا. اس کا نہیں کھائے گی وہ. یار تم اس کو بنا کے دو, کر تو رہے ہو اس کے لیے, تو اچھے سے کرو. اگر برنگ ان کرنا بھی ہے تو اتنے آدھے ادھورے دل کے ساتھ. اسے کہہ رہی ہے تمہیں جلدی بن جائے گی کولڈ کافی. مطلب اس کو سب کچھ بنانا آتا تھا. یہ جان بوجھ کے اپنی معصومیت دکھا رہی ہے کوکنگ کے معاملے میں, کہ اس کو کچھ نہیں پتا. کہتی باہر سے منگا لے, کہتی سب کچھ جلدی بن جائے گا, بنا رکھا ہوتا ہے سب کچھ. مینز اس نے کرنا بھی ہے اور خرچ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے, اندر دل بڑا نہیں ہے نا. شوشا کرنی ہے ولاگ کے لیے, تو ولاگ سے پیسے بھی تو نکالنے ہیں. ولاگ سے پیسے نکلیں گے تو شاندار برتھ ڈے کریں گے نا. فوراً ہی گٹکا سیٹ کا کھانا دکھا دیا اس نے. گٹکا سیٹ بیٹھا ہوتا ہے نیچے زمین کے اوپر, نہ نیچے دسترخوان, نہ ٹرے, کوئی چیز نہیں. الٹا کہہ رہی ہے آج ہماری نا کام والی آنٹی آ گئی, تو آج کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دسترخوان
اور ٹرے ان کے گھر میں ہے لیکن یہ لوگ یوز نہیں کرتے. خراب نہ ہو جائے نا, انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ان کی چیزیں خراب ہوئی, سنبھال کے رکھتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں بغیر کچھ بچھائے. تو پرول کی سبزی اور دال گٹ کا سیٹ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا تھا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا دیکھ کے. میں نے کہا گٹ کے تیری اوقات یہی ہے, زمین سے جڑا رہے تو بس. اب آتی ہے وہ گھڑی جو اس نے ٹائٹل میں ڈالی تھی کہ حیدر کے لیے بنایا کچھ خاص. وہ کیا تھا, بیٹی خالہ کوئی دھاگا بنا رہی تھی جو کہ نظر کا دھاگا بھی کہہ سکتے ہیں, کالا دھاگا بھی کہہ سکتے ہیں. رضا کے بھی پاؤں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے, تو دھاگے سے وہ بنا رہی تھی کہ ہم بچوں کو پہناتے ہیں اور بچوں کے ہاتھوں پہ بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے تو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتی تم تو ایسے بول رہی ہو کہ تم نے اتنے لوگوں کو بنا کے دیے جیسے تمہارا بزنس ہو. میری بات سنو, وہ بزنس بھی کر لے اگر تم ان کے بچوں کو اس چیز کی آزادی دے دو کہ اپنے اکاؤنٹس بنا لیں. ہر طرح کا بزنس کر سکتی ہیں وہ, کیونکہ ان میں ٹیلنٹ تم سے تو زیادہ ہی ہوگا. بھائی صاحب اس کے بعد جو انہوں نے موٹر کی باتیں شروع کی, جھولے پہ موٹر لگوا لیتے ہیں, جھولا یہ کر لیتے ہیں, جھولا نیا لے آتے ہیں. صرف تم لوگوں کو دھاگے سے کھینچنا ہے. وہ پہلے تو تم لوگوں کی گود میں رہتا تھا تو وہ چپ رہتا تھا, اب جب جھولا ہے اس کو صرف کھینچنے میں بھی تم لوگوں کو پرابلم ہے. کیسے ہو تم لوگ؟ اور بندہ کتنا لیزی ہو سکتا ہے؟ لیزی ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. مطلب آپ لوگ باقاعدہ کلاسز دے سکتے ہو ہاؤ ٹو بی لیزی ان 10 اسٹیپس, ٹھیک ہے نا. پورا منتھ کا تم لوگ یہ لیکچر دیا کرو کہ کیسے لیزی ہوا سکتے. مطلب ہاتھ سے دھاگا ہلانے میں بھی تم لوگوں کو پرابلم ہے, تمہیں موٹر چاہیے اس کے لیے. عجیب لوگ ہو تم. پھر وہ کافی بن گئی, اس کے اوپر وہ لیٹر بن گیا, اور اس کے بعد وہ جو برنگ ان تھا اس کا وہ فرسٹ ڈے ہو گیا. لہر بہت خوش ہوئی کافی دیکھ کے. شی واز ایکسٹریملی ہیپی. وہ پہلے قزا کے گلے ملی ہے اور بہت خوش ہو رہی تھی. اس کے بعد قزا نے بولا کہ یہ چالو آپی کا آئیڈیا تھا, یہ چالو آپی کو بھی گلے ملی ہے. لیکن چالو آپی نے کیا کیا, اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کیا, اس نے فوراً کیمرے کو چینج کر کے دکھایا کہ اس کے گلے لگ رہی ہے. یعنی کہ اگر پیار ہوتا ہے نا, کسی سے محبت ہوتی ہے, تو آپ اس کو دونوں بازوؤں سے گلے لگاتے ہو, چاہے وہ ریکارڈ ہو یا نہ ہو. محبت میٹر کرتی ہے, مومنٹ میں میٹر کرتی ہے. تو اس نے اس کا وہ پیار بھرا مومنٹ بھی کیپچر کر کے مونیٹائز کر لیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ پیار آپ کو سچا لگتا ہے؟ مجھے تو دکھاوا لگتا ہے. میرے حساب سے یہ دکھاوا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو حق کرتے ہو تو وہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیمرے کو ٹوسٹ کر کے میں نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے, یہ بچی ہے, اس کی مطلب اس کی خوشی ہے, تو پیار سے میں اس کو حق کروں دونوں ہاتھوں سے. ایسے نہیں ہوتا جیسا ٹوٹا پھوٹا حق چالو نے کر کے تو ریکارڈ کر لیا. تو اس کے بعد کہتی ہے اب اس کے ساتھ تم سیلفیز دیتی رہنا, تاکہ خاندان والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. ایک کولڈ کافی بنا دی تم نے, بڑا تم نے تیر مارا. چالو آپ ہی ویسے تمہارے جیسا دماغ ہونا تو کیا ہی بات ہے, ویسے نہ ہی ہو تمہارے جیسا دماغ. اچھا مجھے کہیں کہیں نا مہر اوور سویٹ بھی لگ رہی ہے اس میں, کیونکہ سویٹ ہونا ایک چیز ہے, ایک اوور سویٹ ہونا بھی ایک اور چیز ہے, اور سویٹ ہونے کے بڑے نقصان ہوتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سویٹ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ سویٹ ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو ان کی ویکنیس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بالکل سویٹ ہوں, لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ نہیں, وہاں تک کہ سویٹ ہوں جہاں تک آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں ہوتی. جب لوگ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرنا شروع کر دیں نا, وہ ٹائم ہوتا ہے باؤنڈریز ایک سیٹ کرنے کا, اور کرنی بھی چاہیے. کسی بھی ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے آپ کو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ اپنی سیلف رسپیکٹ کی پروٹیکشن کے لیے, اپنے آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سویٹ اتنے ہی ہوں جتنی ضرورت ہے. اگر اس سے زیادہ آپ سویٹ ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یس یو آر اے ویک ہیومن بینگ, آپ کو کچھ بھی بول سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, اسٹینڈ لیجئے وہاں پر جہاں پہ لوگوں کو ایسا لگے کہ وہ آپ کی سویٹنس کا فائدہ اٹھا کے آپ کو کچھ بھی بول سکتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کا ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. جلدی ملاقات ہوگی آپ سے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اور اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.